اپنے بھائی کو اپنا بھائی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پریشان کر رہا ہے, تکلیفیں دے رہا ہے, نبی کو پریشان بھی کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, تکلیفیں دی جا رہی ہے, پھر بھی اپنی قوم کو اپنا ہی بتا رہے ہیں. اللہم اغفر لقومی, اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے, میری قوم کو معاف کر دے. یہ ہے نبی کا دل, یہ ہے نبی کی رحمت. جس نبی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, جس نبی کے اوپر لوگ الزام لگاتے ہیں, اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ کے اندر دو قومیں رہتی تھیں. انصار جن کو ہم لوگ کہتے ہیں نا, مدینہ کے رہنے والے مسلمان جن کو انصار کہتے ہیں, وہ دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے, دو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک اوس اور ایک خزرج, ایک اوس اور ایک خزرج, دو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. وہ مدینہ کے رہنے والے انصار دو قبیلوں میں, اوس اور خزرج. اور جانتے ہو ان دونوں قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہوا کرتی تھی, جنگ رہتی تھی, کبھی بنتی نہیں تھی ان لوگوں میں, ان دونوں میں کبھی نہیں بنتی تھی. اور اتنی سخت جنگ ہوتی تھی اوس اور خزرج میں, یہ دونوں لوگ آپس میں لڑے اور اتنی سخت جنگ ہوئی جس کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے 40 سال تک یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے, 40 سال تک. اتنی خطرناک ان لوگوں میں دشمنی تھی. آج لوگ دشمنیاں نبھاتے ہیں 5 سال 4 سال 10 سال 8 سال, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, 2 سال 4 سال 5 سال دشمنی رہی, اس کے بعد بھول گئے, چلو چھوڑو کب تک دشمنی نبھائیں گے, انہوں نے ہمارے کو مان لیا, ہم نے ان کے کو مان لیا, اب چلو ختم کرو. 5 سال 10 سال 15 سال, اس سے زیادہ دشمنیاں چلتی نہیں ہیں. بس چلنا تو چاہیے بھی نہیں, چلنا بھی نہیں چاہیے, دشمنیاں تو ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن اگر کبھی ہو جاتی ہیں تو اس سے زیادہ نہیں چلتی. لیکن یہاں 40 سال تک جنگ چلی, جنگ بعاث, اوس اور خزرج کے درمیان. اتنے سخت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ اکبر. غور کرو, جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی رحمت لے کر جب مدینہ کے اندر پہنچے تو یہی اوس و خزرج کے لوگ جو آپس میں لڑتے تھے 40 سال تک, جن کے درمیان میں جنگ چلتی تھی, قرآن بیان کرتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ہم نے تم لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا اور تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. پیارے نبی کے پہنچنے سے یہ سارے آپس میں بھائی بھائی بنے. یہ ہے رحمت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسے رحمت والے, کیسے یہ لوگ آپس میں بھائی بنے. جنگ یرموک کا وہ واقعہ اٹھا کر دیکھو جو بڑا مشہور ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا. جنگ ہو رہی ہے, مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگ ہو رہی ہے, جنگ یرموک. 3 لوگ اس جنگ کے اندر کہیں پتہ نہیں چل رہا ہے, 3 مسلمان کہیں مل نہیں رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک جنگ ہوئی, مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی, لیکن 3 لوگوں کا کہیں پہ پتہ نہیں چل رہا ہے. صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں ان 3 مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ لاؤ کہیں پر پتہ کرتے ہیں. شہیدوں میں جا کے دیکھا وہاں بھی نہ ملے, زخمیوں کے کیمپ میں جا کے دیکھا وہاں بھی نہ ملے. آخر یہ 3 مسلمان میدان جنگ سے کہاں چلے گئے؟ جب بہت دور آگے نکل گئے جہاں پر عیسائیوں کی فوجیں صفے بنا کر کھڑی تھی جنگ سے پہلے, اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا 3 مسلمان وہیں پر پڑے ہوئے ہیں, زخموں سے چکنا چور ہیں اور پورے بدن سے خون نکل چکا ہے, گرد و غبار اور مٹی اور گرد و غبار پورے جسم کے اوپر ہٹا ہوا ہے, بالکل نڈھال ہو چکے ہیں, خون سارا بہہ چکا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں ان 3 مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا, میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا اور میں اس لیے پانی کا پیالہ ساتھ میں لے کر گیا تھا کہ اگر کوئی زخمی پیاسا مجھے مل جائے گا تو میں پانی کا پیالہ اس کو دے دوں گا, اس کی پیاس بجھ جائے گی, وہ پانی پی لے گا. یہ پانی کا پیالہ لے کر اس کے پاس میں پہنچے. پہلے والے مسلمان کے پاس میں پہنچے جن کا نام اکرمہ تھا, ان کے پاس میں پہنچے اور کہا کہ پانی پینا چاہتے ہو؟ کٹورے کے اوپر, پیالے کے اوپر انہوں نے نظر گڑا دی. میں نے اس پانی کے پیالے کو ان کے ہونٹوں کے قریب کر دیا. ابھی وہ پانی پینا ہی چاہتے تھے کہ اتنے میں برابر میں ایک دوسرا مسلمان جو زخموں سے چور ہو کے پڑا ہوا تھا, اس کے منہ سے بھی یہی آواز نکلی پانی. انہوں نے اپنے ہونٹوں سے پانی کے پیالے کو ہٹا دیا اور کہا کہ میرے بھائی کے پاس میں لے جاؤ, مجھ سے زیادہ لگتا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے, مجھ سے زیادہ وہ پیاسا معلوم ہوتا ہے, اس کو لے جا کے
پانی پلا دو۔ یہ بیان کرتے ہیں میں پانی کا پیالہ لے کر دوسرے والے کے پاس میں پہنچا اور ابھی پیالہ میں نے اس کے ہونٹوں کے قریب ہی کیا تھا، اتنے میں آواز آئی کہ پانی۔ جب میں نے دیکھا تو تیسرا مسلمان زخموں سے چوروں کے تھوڑی دور کے اوپر پڑا ہوا تھا اور پانی پانی اپنے منہ سے چلا رہا تھا۔ یہ دوسرے والے نے کہا پانی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی کے پاس میں پانی لے جاؤ اور اس کو لے جا کے یہ پانی پلا دو، مجھ سے زیادہ وہ پانی کی ضرورت محسوس کر رہا ہے اور پیاسا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں پانی کا پیالہ لے کر تیسرے والے کے پاس میں پہنچا اور جب اس کے پاس میں پہنچا ابھی ہونٹوں سے میں نے پانی کا پیالہ لگایا ہی تھا، اتنے میں اللہ کی جانب سے موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، مر گیا، شہید ہو گئے اور روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ جب وہ ان کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو یہ جو پانی کا پیالہ لے کر آئے تھے سوچنے لگے کہ لاؤ یہ پانی نہیں پی پائے ہیں تو کیا ہوا، دوسرے والے کو پانی پلا دیتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں میں تیزی سے دوڑا ہوا آیا اور دوسرے زخمی کے پاس میں جب پہنچا کہ لاؤ ان کو جلدی سے پانی پلا دیں، تو یہ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، روح ان کی بھی نکل چکی تھی، تب سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں دوڑا پہلے والے زخمی کے پاس میں آیا کہ لاؤ جلدی سے ان کو پانی پلا دیتے ہیں، اور جب پہلے والے کے پاس میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے بھی آخرت کا سفر اختیار کر لیا ہے، ان کی روح بھی جا چکی ہے، تب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ تینوں کے تینوں بنا پانی پیے تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنے بھائی سے پہلے تینوں نے بھی پانی پینا گوارا نہ کیا۔ وَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب نبی مدینہ کے اندر گئے تو یہ ایسے آپس میں بھائی بن گئے کہ پیاسا مرنا تو گوارا کر لیا لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو آپس میں 40 سال تک لڑا کرتے تھے، لیکن آج نبی کے پہنچنے سے دیکھو مدینہ کی تاریخ ہی بدل گئی ہے۔ یہ جہاں گئے رحمتیں لٹاتے ہوئے گئے، جہاں پہنچے رحمتیں لے کر گئے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں کہاں تک آپ کو بتاؤں اور کہاں تک میں آپ کو سناؤں، یہ اتنی رحمتوں والے نبی، اتنی بے شمار رحمتوں والے رسول۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا آپ ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سن 2 ہجری میں جنگ ہوئی، مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی پہلی جنگ۔ مسلمان 313، مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں، لیکن اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی مسلمانوں کو اور مسلمانوں جنگ جیت گئے۔ 70 مشرکین قتل کیے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہی گرفتار قیدیوں کے اندر نبی کے چچا جن کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار کیے گئے اور نبی کا جو خیمہ لگا میدان بدر کے اندر، اسی خیمے کے برابر والے خیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو رسیاں ہاتھوں میں باندھ کر، رسیاں پیروں میں باندھ کر اسی خیمے کے اندر رکھ دیا گیا کہ جب واپس مدینہ جائیں گے تو ان قیدیوں کو اپنے ساتھ میں لے کر جائے گا۔ جس نے ان کو باندھا، انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ میں باندھا، انہوں نے اتنی تیزی سے باندھا کہ جب حضرت عباس کروٹ لیتے تو وہ اتنی ٹائٹ تھی کہ اس سے تکلیف ہوتی، جب تکلیف ہوتی تو منہ سے کراہنے کی آواز نکلتی، جیسے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو آہ کی آواز نکلتی ہے منہ سے، تو ایسی آواز نکلتی، وہ آواز نکلتی تو وہ آواز نبی کے کانوں میں پڑتی، برابر میں نبی کا بھی خیمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر وہ اثر کرتی، چچا کی آہ تو نبی کے آنسو نکل آتے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ میدان بدر کے اندر نبی کے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ سوچنے لگے کہ نبی رات میں عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، رو رہے ہوں گے، لیکن جب رونے کی آواز برابر آتی رہی تو صحابہ اکرام سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی اتنا تو کبھی نہیں روتے، آخر معاملہ کیا ہے؟ صحابہ اکٹھا ہوئے اور
اور اکٹھا ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور خبر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ ابو بکر جا کے پتہ کرو کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، آواز لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے آئے، خیمے کا دروازہ ہٹایا۔ ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کے خیمے سے تو برابر رونے کی آواز آ رہی ہے، آخر کیا معاملہ ہے، آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کیا اللہ نے کوئی عذاب کی آیت نازل فرمائی ہے؟ کہا نہیں ابو بکر۔ کہا اللہ کے نبی کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہو رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہا نہیں ابو بکر۔ کہا اللہ کے نبی پھر کیا معاملہ ہے؟ آپ اتنا تو کبھی نہیں روتے اتنا کہ رونے کی آواز آپ کے خیمے سے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر، میرے چچا کو تم لوگوں نے خیمے کے برابر والے خیمے میں ہی قید کر کے رکھا ہے، جب وہ ہلتے ڈلتے انہیں تکلیف ہوتی ہے اور یہ کراہنے کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے اور اسی کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے سنا اور سننے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری، رونے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب کراہنے کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ نے ابو بکر کو بلایا اور بلانے کے بعد میں پوچھا اے ابو بکر کیا معاملہ ہے، اب یہ کراہنے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، میں نے آپ کے چچا کی رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے، ان کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے، ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے، اب انہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس لیے وہ کراہ بھی نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فرمانے لگے کیا تم نے سارے کے سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی نہیں، صرف آپ کے چچا کی رسیوں کو ڈھیلا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، اللہ نے سنو مسلمانوں کیا فرمایا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر، اللہ نے مجھے صرف اپنے چچا کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے تو مجھے سارے دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم نے میرے چچا کی رسیوں کو ڈھیلا کیا ہے تو 70 قیدی جو ہمارے قبضے میں ہے، جو ہماری جان کے دشمن ہے، جو ہماری جان لینے کے لیے آئے تھے، ان سارے کے سارے لوگوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، اللہ نے تو مجھے سارے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ 5 منٹ باقی ہے ہمارے وقت پہ، میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اب ان قیدیوں کو لے کر نبی کی رحمت تو دیکھو، اب ان قیدیوں کو لے کر جب مدینہ گئے، 70 قیدی ہیں، مسلمانوں کی حالت بھی بڑی خراب ہے، پریشان ہے، غریب ہے، پیسہ نہیں، دولت نہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 قیدی 2 قیدی اس طریقے سے صحابہ کرام میں بانٹ دیے، جس کی جتنی حیثیت تھی، جتنوں کو کھلا سکتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حساب سے قیدیوں کو بانٹ دیا۔ اور جب جانے لگے تو پیارے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، صحابیوں، مسلمانوں سن لو، یہ قیدی ہیں لیکن ان کے ساتھ میں قیدیوں والا سلوک نہ کرنا، ان لوگوں کے ساتھ میں مہمانوں والا سلوک کرنا۔ تاریخ کے اندر کہاں ایسی مثال آپ لوگوں کو ملے گی جو قیدیوں کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کرنے کے لیے بول رہا ہو؟ اور صحابہ کرام تو دیکھو، ایسی نظیر پوری تاریخ کے اندر آپ کو صحابہ کرام جیسے لوگ بھی کہیں نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا کہ ان کے ساتھ میں صحابہ، اے میرے صحابہ، ان کے ساتھ میں مہمانوں والا سلوک کرنا، تو وہ قیدی جو مشرک تھے، اسلام نہیں لائے تھے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مسلمان پریشان تھے، غریب تھے، ان کے پاس میں دونوں وقت میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور ان کے پاس میں اتنا نہیں ہوتا تھا کہ مجھے بھی کھلا دیں اور خود بھی کھا لیں۔ تو وہ قیدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسلمان کھانا تو مجھے دے دیا کرتے تھے اور کھجوریں اور پانی خود کھا کر رہ لیا کرتے تھے۔
قیدی کہنے لگے او مسلمانوں تم کھانا تو مجھے دے دیتے ہو اور خود کھجوریں کھاتے ہو، ہم تو تمہارے قیدی ہیں، ہمیں تو تم کھجوریں دے دیا کرو اور تم کھانا کھا لیا کرو۔ مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ میں مہمانوں والا معاملہ کرے، تو مہمانوں کے ساتھ میں تو یہی ہوتا ہے کہ گھر والا تو سوکھی روٹی بھی کھا لیتا ہے لیکن مہمان کے سامنے اچھا کھانا پیش کرتا ہے، مہمان کے سامنے اچھا کھانا رکھتا ہے۔ یہ سلوک اور یہ معاملہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کن کے ساتھ؟ جانی دشمنوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو جان لینے کے لیے آئے تھے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر آئے تھے، 1000 کی تعداد میں آئے تھے، مسلمانوں کو، اسلام کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ میرے بھائیوں آؤ اعتراض کرنے والوں دیکھو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، کیا معاملہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں میں اتنی دیر سے آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا اسلام شانتی والا، ہمارے نبی رحمت والے، ہمارا ایمان امن والا، ہمارا مرکز خانہ کعبہ امن کی جگہ، باتیں بہت ہیں بتانے کے لیے لیکن میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔